نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار امام اہل سنت کی زبان سے عرض کرنے کے بعد زینت محفل صدر محفل حضرت صاحبزادہ پیر اخلاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیکر اخلاص و محبت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر عرفان احمد شاہ صاحب صاحبزادہ پیر شہزاد صاحب دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان گرامی القدر محترم جناب خواجہ غلام سرور صاحب اور میرے انتہائی محسن اور آپ کے اور ہمارے میرپور کی ایک مشترکہ ارد عزیز شخصیت محترم شیخ محمد سرور صاحب، حضرات علماء کرام، اور اس عظیم الشان پنڈال میں اور اس حال میں تشریف فرما شرکائے محفل۔ آج کا یہ پروگرام جس طرح آپ سب کو معلوم ہے، ابھی علامہ صاحب نے اس کی تفصیلات بھی پیش کی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک اور پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت پیر محمد عبد المجید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کی یہ تقریب ہے۔ اللہ رب العزت ان مقدس نسبتوں کا صدقہ تمام شرکاء اور ہم سب کو ہمیشہ یہ پاکیزہ نسبتیں جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ رکھے، اور جو قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، تصوف نچوڑ اور خلاصہ ہے، اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی تصوف کی پہلی منزل ہے، اور قرآن و سنت کی جتنی تعلیمات ہیں ان سب پہ جب نتیجہ تن دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تر عبادات کا خلاصہ اور مجموعہ اصول تقوی ہے، اور صوفیاء اور اولیاء کرام کی ابتدا اس تقوی سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا بندے سے یہی تقاضا ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی دعا بیان فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ وہی جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بے شمار ہیں اور بے مثال ہیں، صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی، اور آپ کی جو کرامات ہیں ان کو ان خطوط پر اور اس انداز سے مرتب کیا گیا ہے جس انداز سے محدثین اکرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو جمع کیا ہے۔ یہ بات اور یہ اہمیت حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ کس احتیاط کے ساتھ اور کس حسن انتظام کے ساتھ، تھوڑی آواز کم کر دیں، کس احتیاط کے ساتھ اور کس انتظام کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقیناً یہ منزل کوئی آسان منزل نہیں ہے۔ آج کل ہم تو روٹی ٹوڑے اور پیٹ کے دھندے سے باہر نہیں نکلتے۔ جب کوئی دنیا کے دھندوں سے نکل کر اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے اس کو پھر رب کی بھی معرفت ہو جاتی ہے، اور جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کے دھندوں میں، رنگینی حیات میں اپنی زندگی کے شب و روز برباد نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی سینکڑوں سال بھی جیے پھر بھی موت ہے، اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی زندگی وہی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جو اس میں لگ جائے پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی، علامہ اقبال نے قرآن و سنت کا یہ خلاصہ پیش کیا ہے کہ تو اس منزل پہ اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی توجہات کو، اپنی توقعات کو اس درجہ پہ لے جا کہ تیری ذات فنا ہو جائے، اور فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ موتو قبل ان تموتو، یہ جو روح جسم سے جدا ہوتی ہے یہ بھی ایک موت ہے، اور ایک موت کی وہ کیفیت کہ اپنی ساری خواہشات کو، ساری ہوائے نفس کو جب بندہ مٹا دیتا ہے، مکا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تو پھر وہ رب کی ذات میں باقی۔ اور جو اس مرتبے پہ پہنچے پھر جب قلم قدرت حرکت میں آتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا مرضی ہے۔ یہی وہ وجہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں جو باتیں شامل ہیں کہ کبھی حضرت شیخ مجدد نے تقدیر کی دو اقسام بیان کی، اور ویسے بھی تقدیر مبرم، تقدیر معلق، ایک وہ جس میں بندے کو رب نے اختیار دیا ہے، اور تقدیر کی ایک وہ صورت ہے جس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، لیکن رب مقبولان بارگاہ میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر بھی دسترس اور اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا آج یہاں اس آستان عالیہ دیوان حضوری پر عرس مبارک کی تقریب، میرے سمیت ہم جتنے آئے بیٹھے ہیں، ارادہ کیا ہم آئے اپنے ارادے سے آئے ہیں نا۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مجھ سے، آپ سے پہلے ارادہ کیا ہے، اس قریب علاقہ کے ہوں گے کہ ہم نے جانا ہے صاحبزادگان کی مشائخ کی دعوت پہ، یا یہ پروگرام ہے ہم نے اس میں جانا ہے، لیکن کوئی سبب ایسا بنا کہ وہ نہ آ سکے۔ لیکن اس میں بندے کی کوشش اور بندے کی کاوش شامل ہے، اور اس کے بارے پروردگار عالم نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ فرمایا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ان قریب تمہاری کوششوں کو دیکھ لیا جائے گا۔ ان قریب کوشش کیا ہے؟ ان قریب کوشش سے مراد وہ آخرت ہے، اس لیے کہ سرکار کا دین، سرکار کی شریعت، سرکار کی نبوت، سرکار کی رسالت یہ قیامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں۔ تو فرمایا ان قریب تمہاری کوششوں کو دیکھ لیا جائے گا۔ اور ایک وہ جس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کسی ضابطے کا، کسی قانون کا اور کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ فاعل حقیقی ہے، جو چاہے جب چاہے کر دے۔ لو آخر پہ اسی عنوان سے ایک حدیث عرض کیے دیتا ہوں، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے اور دیگر بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں فاعل حقیقی ہوں، جب چاہوں جو چاہوں کروں، مجھے کبھی بھی ما ترددت عن شیء انا فاعلہ، میں جب بھی جو بھی کام کرنا چاہوں مجھے کبھی کوئی تردد نہیں ہوا۔
و ترددی، اور ایک موقع ہے جس میں رب فرما رہا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. اب میں تردد کا معنی کوئی اور نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے، اپنے اسلاف سے ادب ہی سیکھا ہے، اور ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور ادب سے ہی مراد اور منزل ملتی ہے. با ادب ہی با نصیب ہوتا ہے، بے ادب تو بد نصیب ہوا کرتا ہے. ہم جانتے ہیں مقام الوہیت جو ہم نے صوفیاء اور اپنے اسلاف سے سنا کہ رب کا، اس کے رسول ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، ازواج مطہرات ہیں. ہر ایک کو جس جس کی سرکار کے ساتھ جتنی نسبت ہوتی جاتی ہے، ہر سب وہ سرکار کی نسبت کا احترام کرنے والے ہیں. اب عام طور پہ تردد کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. آپ کسی کے ہاں، کسی دوست عزیز کے ہاں آپ جائیں، اور یہ لفظ عام ہمارے معاشرہ میں استعمال ہوتا ہے، میزبان اٹھ کے آپ کے لیے کچھ کھانے دانے کا اہتمام کرنے لگے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے جناب کسی تردد کی ضرورت نہیں آپ کس تردد میں پڑ گئے. یعنی تردد کا معنی مشکل ہوتا ہے، مشکل میں پڑنا. اب رب فرما رہا ہے ما ترددت عن شیء، مجھے کسی معاملہ میں کبھی کوئی تردد نہیں ہوا. آگے فرمایا ترددی ایک مرحلہ ہے جہاں مجھے تردد ہوتا ہے. اے پروردگار وہ کب؟ فرمایا یکرع الموت وانا اکرع مساعتہ، جب بندہ مومن کی، جب مقرب بارگاہ کی روح کے قبض کرنے کا وقت ہے، یکرع الموت وانا اکرع مساعتہ، اس وقت تردد ہوتا ہے کہ بندہ مومن کی موت کا مرحلہ، میں روح قبض کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میرا بندہ راضی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ابھی آنے کے لیے پروگرام ہے، ارادہ ہے کہ نہیں. اب کیا رب کو بھی پتہ نہیں ہوتا؟ یہ تو حدیث ہے، میں نے تو حدیث پڑھی، حدیث قدسی پڑھی ہے. رب کو بھی تو اس کی مثال ایک قرآن میں بھی موجود ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نا، تو طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے. پروردگار نے فرمایا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ قدرت، وہ پروردگار جس کی قدرتیں اس بات سے تو آگاہ ہیں کہ موسیٰ کے دہنے ہاتھ میں کچھ ہے، تو جو دائیں بائیں کو دیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہے کیا. دیکھے نا دہنے ہاتھ میں کیا، یہ دائیں کا ذکر کر کے یہ بات ثابت کی کہ وہ فعال لما یرید بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے. تیرے دل میں بھی بات بعد میں آتی ہے، علم قدرت میں اس سے پہلے موجود ہوتی ہے. اور رہا مسئلہ کہ پھر یہ کیوں پوچھا کہ کیا ہے؟ میں بھئی کلام بھی تو کرنا ہے نا، بات بھی تو کرنی ہے نا، بات اور کلام بھی تو کرنا ہے. بس پروردگار نے تو ایک سوال کیا، تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکا علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. بھائی پوچھا تو تھا ہے کیا، تو آپ نے اتنی لمبی کردان آگے سے سنا دی. یہ بھی بتایا کہ یہ عصا ہے، اس میں یہ خوبی بھی، یہ خوبی بھی، یہ بھی کام لیتا ہوں، یہ بھی کام لیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جب محب اور محبوب کا کبھی موقع ملتا ہے تو پھر جی تو چاہتا ہے نا، پھر کلام میں جی تو چاہتا ہے. تو فرمایا ترددی عن نفس عبد المومن، بندہ مومن کی روح کے قبض کرتے ہوئے. کیوں؟ یکرع الموت وانا اکرع مساعتہ. اچھا، اس پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی لطیف بات کہی. آپ فرماتے ہیں اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ رب نے بندے کو عمر دی 40 سال، 50 سال، 60 سال یا 70 سال
یا 90 سال یا کم و بیش جتنی بھی، وہ جب سے بلوغت کو پہنچا تب سے لے کے آج تک ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، ایک بات بھی ایسی نہیں کی، ایک عمل بھی ایسا نہیں. تو پروردگار فرماتا ہے فرشتوں، انسان ہو کر، ناقص ہو کر، کمزور ہو کر، اس نے ساری زندگی نہ مجھے ناراض کیا نہ میرے محبوب کو ناراض کیا. 70 سالہ زندگی میں انسان ناقص بھولنے والا اور خطرات کی دنیا میں رہتے ہوئے 70 سال تک مجھے ایک لمحہ بھی بھلایا نہیں ہے، ناراض نہیں کیا. اب میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، میں تو رازق ہوں. اب میری مرضی نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات کی جائے. خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب